اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے رزق میں کبھی کمی نہ آئے، کبھی کمی نہ ہو، تو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی بخشش کے لیے دعا کیا کریں، اور آپ لوگ روٹین بنا لیں اپنی ہر نماز میں، دعا میں دعا پڑھا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اور کہتے ہیں کہ جو آپ کے اپنے چلے جاتے ہیں نا، وہ آپ کی دعاؤں کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی ماں باپ۔ تو یہ سب سے قیمتی تحفہ ہے ہمارے پاس، سب سے بڑا تحفہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہم مغفرت کی اور بخشش کی دعا کریں۔ اور ابھی یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں۔ اور دیکھیں، انسان جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کمیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں۔ تو آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت رحمان ہیں، آپ بہت رحیم ہیں، ہمارے ماں باپ کو بخش دیں اور ان کی قبر پہ اپنی رحمت کر دیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے ماں باپ کی بخشش کی مغفرت کی دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دیتے، ساری زندگی اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ اور دعا میں کہتی ہوں سب سے بڑا تحفہ ہے، جس طرح کہتے ہیں نا بچوں کے لیے ماں باپ کی دعا ہی سب کچھ ہے۔ ایک دعا لگ جائے تو انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیتی ہے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا کر دیتی ہے ماں باپ کی دعا سے۔ اور ہماری ماں باپ جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ ان کے لیے بھی اب دعا کریں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان سب کے گھروں پہ اپنی رحمت کر دے، اور سب کے رزق میں برکت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دلی خواہشات پوری کرے، جائز دعائیں پوری کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے۔ اور یہ دعا آپ لوگ خصوصی کیا کریں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف اسے ہدایت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں وہ کتنا خوش قسمت ہے جو ہدایت پہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، کیونکہ سب کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں صرف اسے ہدایت دیتا ہوں۔ اس لیے آپ لوگ ہمیشہ دعا کیا کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی ہدایت پہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اور وہ انسان کتنا بدقسمت ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے بھی۔ اور ماشاءاللہ جی، آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، آج پہلی طاق رات ہے۔ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے نا، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم یہ جو آخری 10 دن ہے نا، اکثر جو ہے نا لوگ بازاروں میں فیمیل گزار دیتی ہیں، تو آپ لوگ کوشش کیا کریں یا تو رمضان سے پہلے اپنی ساری شاپنگ جو ہے نا وہ کر کے رکھ لیں۔ اگر پھر بھی کسی وجہ سے نہیں جا سکتے یا کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ آخری جو 10 دن ہے نا آخری عشرے سے پہلے پہلے ساری شاپنگ کر لیا کریں، تاکہ یہ جو آخری 10 دن ہے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں، رات میں قیام کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، منانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ ہم انسان ہیں، اور انسان جو ہے نا خطا کا پتلا ہے، بہت غلطیاں کمیاں کوتاہیاں گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور درود شریف، یہ 3 چیزیں بس پڑھنی ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، مانگتے جائیں اللہ تعالیٰ سے جو جو پسند ہے، جو جو دل چاہتا ہے دعائیں مانگیں۔ مانگنا تو کوئی مشکل کام نہیں، آپ نے صرف منہ سے بولنا ہی ہے۔ اس لیے سامنے آپ دیکھیں کون ہے، سامنے ہمارا رب ہے، اللہ ہے، اور یہ نہ سوچیں، آپ بس مانگتے جائیں جو جو زندگی میں چاہیے آپ کو، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور وہ ہماری ہر دعا قبول کریں۔ آپ کو پتہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نا غریب لوگوں سے ناراض ہونا ہے۔ پتہ کیوں ناراض ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے یہ جو امیر لوگ تھے، یہ تو دولت کے بہکاوے میں آئے ہوئے تھے، ان کو تو دنیا داری میں پڑے ہوئے تھے اپنے مال و دولت کی وجہ سے۔ آپ کو کس چیز نے گمراہ کیا؟ آپ تو غریب تھے پھر بھی میری طرف نہیں لوٹ کے آئے۔ اور یہ کتنی سوچنے والی اور کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور اس لیے پلیز آپ کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے رمضان کی طرح ہمیں پورا سال عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، ایک اور بات، دیکھیں آزمائشیں، مشکلیں، پریشانیاں تو سب کی زندگی میں ہیں، سب کی زندگی میں آتی ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اور آپ لوگ یہ نہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکلیف سے گزارا ہے، یا آپ کی زندگی میں ٹینشنز ہے، پریشانیاں ہیں۔
ہیں یا بڑھ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نا، جس سے اللہ تعالیٰ اسی کو آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزارتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اسے آزمائش دے کے آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا صبر کرتا ہے اور کتنی دیر مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، کتنا میرے قریب آتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مشکلوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے یہ میرے قریب ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو نا آپ لوگ خوش نصیب سمجھو کہ اللہ آپ کو ان تکلیف اور پریشانیوں سے گزار رہا ہے۔ اور پھر جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں اکثر تو اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، تو بیمار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انسان یہ جو بیماری سے گزر رہا ہے نا، اس کی ایک ایک سانس پہ نیکی لکھو، ایک ایک سانس پہ نیکی لکھو، اور ہم کتنے دن میں سانس لیتے ہیں۔ وہ نیکی یہ جو کیا کرتا تھا جب یہ صحت مند تھا، تندرست تھا، ٹھیک تھا۔ تو بیماری میں ہمیں سوچنا چاہیے، ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی دے، تو بیماری میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہماری بیماری ہے نا، کتنے ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہے، اور کتنے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے کے لیے آئی ہے۔ بس اپنی زندگی میں نا صبر اور شکر کو شامل کر لیں، انشاءاللہ ہر چیز آسان ہوتی جائے گی۔ اچھا، اب نا میں آپ لوگوں کو دعا کے بارے میں بتاؤں کہ آپ لوگ نا نماز کے اینڈ پہ، اینڈ والے سجدے میں، جب ہم پوری نماز پڑھ لیتے ہیں تب آپ سجدے میں دعا کیا کریں، دعائیں کیا کریں، عربی میں جو جو آپ کو دعائیں آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ جب نماز پوری پڑھ لیتے ہیں اتحیاتوں میں، ربی جالنی کے بعد، مطلب پوری دعائیں پڑھ کے اس کے اینڈ پہ دعائیں کیا کریں ساری، ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ پھر ماں باپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی، یعنی اس کا مطلب جو جو دعائیں آپ کو آتی ہیں ساری دعائیں آپ نا عربی میں پڑھا کریں۔ اور اس کے بعد آپ لوگ ذکر کیا کریں، مطلب سلام کے بعد آپ نماز پڑھنے کے بعد ذکر کیا کریں، جو جو بھی درود شریف استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے جو نبی تھے اور صحابہ تھے نا، ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ نماز کے اینڈ پہ دعائیں پڑھتے تھے، عربی میں یا سجدے میں پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ ذکر کرتے تھے۔ اس لیے آپ بھی کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ، آپ تو دیکھیں یوٹیوب سے ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، اتنی خوبصورت دعائیں مل جاتی ہیں اپنے لیے، فیملی کے لیے، صحت کے لیے، ہر طرح کی دعائیں، وہ عربی میں چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ یاد کر لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب صدقے کے بارے میں بات کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ ہے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے، حضور یتیم کو دینا۔ فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ مسکین کو دینا۔ فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ حضور مسافر کو دینا۔ فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ یا رسول اللہ مجاہدین اسلام کو دینا۔ فرمایا نہیں۔ حضور پھر سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا، آپ کا رشتہ دار ہو اور غریب ہو اور حقدار ہو، مطلب آپ کا رشتہ دار ہو، غریب بھی ہو، حقدار بھی ہو، اور تو اس سے ناراض ہو کسی بات پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی طریقے اس کے گھر آپ صدقہ پہنچا دیں، یہ آپ کا سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مطلب سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں میں جو غریب ہے، حقدار ہے، ضرورت مند ہے، اس کو پہلے آپ صدقہ دیں۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو، امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اپنی رائے ضرور دیا کریں، ویڈیو کو جلدی سے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔